ایجاد میں اس کو کہ بہت سارے نیگیٹو کمنٹس کرنے والے اور بغیر علاج کرائے بغیر دیکھے باتیں بنانے والے، یا پھر جو آپ کے نام نہاد کمپٹیٹر تو ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا، کوئی ایک آدھ کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے پیشنٹس کی ویڈیوز بنائی ہوں، ان کے نمبر ہوں، ایڈریس ہوں، اب یہ ماڈل کالونی سے آئے، ان کا پورا یہ فارم یہاں موجود ہے، آئی ڈی نمبر 840 موجود ہے، آپ کبھی بھی آئیں، یہ ہمارا ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ کو آئی ڈی مل جائے گی، تمام چیزیں مل جائیں گی، موبائل نمبر ان کا 0345291239، سیم نمبر ان کا واٹس ایپ پہ اویلیبل ہے۔ یہ 1 اگست کو پیدا ہوئے تھے 1961 کو، یہ تک ہمارے پاس پوری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہوتی ہے، کس کیئر آف سے پیشنٹ آیا، کیا کیا ہسٹری ہے، کیا کیا دوا کھا رہا ہے، کیا اس کے چہرے کی منہ کی کیفیت ہے، زبان کی کیفیت ہے، تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس حکیم سے علاج کرائیں گے جس بیچارے کی ایک بیوی بھی بڑی مشکل سے ہے، جو آدھے 15 دن اپنے میکے میں جا کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ مردانہ کمزوری کا علاج کر رہا ہے، ٹائمنگ کا علاج کر رہا ہے، ایک آپ اس سے علاج کروا رہے ہیں جو خود گنجا ہے، ٹوپی پہن کے بیٹھتا ہے بیچارہ، اور وہ بڑی بڑی زلفیں لانے کے اور بال لانے کا اور گنجپن کا علاج کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کو خود دل کی اور شوگر کی کولیسٹرول کی بیماریاں ہیں اور ایلوپیتھک دوائیں بھر بھر کے کھاتا ہے اور حکیم بن کے بیٹھا ہے، دنیا کا علاج کر رہا ہے۔ ایک بندہ جس کی جو ہے وہ بچے خود بڑی مشکلوں سے ڈیڑھ ہوئے ہوں اور وہ علاج کر رہا ہے جو بے اولادی کا، ہمیں دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ غور کرو اور فکر کرو کہ بھئی جس سے آپ علاج کرا رہے ہیں آیا اس کی خود کی کتنی بیگمات ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بڑے اس کے بال ہیں۔ اب ہم تو الحمدللہ مدینہ شریف حاضری پہ ہوتے ہیں تو ہر 15 دن میں ہم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت، تب بھی یہ 15 دن میں دیکھیں کیسے بال اللہ کی رحمت سے آ جاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس کی فیملی میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں، وہ حکیم صاحب جو ہیں، ان کے خود کے بچوں کے بال کیسے ہیں، ان خود وہ کس طرح کے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے ہیں، ایلوپیتھک ادویات کھاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو دیکھنی ہوگی، اب اویئرنیس کا وقت ہے، کیونکہ اب جو علاج آپ لوگ کروا رہے ہیں وہ مرض بڑھتا جا رہا ہے جو آپ لوگ دوا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور جو ان کی پیشاب کی تکالیف تھی دور ہو گئی، کمزوری کی تکالیف دور ہو گئی۔ اب ہم نے وہی کا مربع ایک ریکمنڈ کیا ہے، وہ ہم بناتے ہیں جس میں زعفران اور بیری کا شہد ہوتا ہے، وہ شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ آپ کو طاقت، کیونکہ حدیث شریف کے مفہوم میں ایک بہی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، وہ ہم دے رہے ہیں۔ ہم مریض کہتے تھے اب گندم چینی چاول بند کر دیتے ہیں، ہم آٹا کون سا کھائیں، ہم سے جو باجرہ چنا مکئی نہیں کھایا جاتا، اس کے لیے پہلے بھی ہم آٹا یہاں تیار کر کے دیتے رہے، مصروفیت کی وجہ سے نہیں دے رہے تھے، مگر اب مریضوں کے بہت زیادہ کہنے پہ وہ آٹا ہم نے دینا شروع کر دیا ہے۔ اس آٹے کی ترتیب یہ کہ گندم جیسا ذائقہ ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں ملی بھی ہوتی ہیں جو شوگر ختم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اور آپ کے لبلبے اور پینکریاس پہ زیادہ لوڈ نہیں ڈالتی۔ شوگر کیا ہوتی ہے، شوگر کیسے ختم ہوتی ہے، شوگر کس طرح بڑھ کر آتی ہے، انگریزی ادویات اور ہماری ادویات کس طرح کام کرتی ہے، ہمارے اسی چینل پہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ تو آپ نے اب ختم کرنا ہے اس مرض کو، اس میں آپ نے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا ساتھ دینا ہے، شاہد بھائی جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا کا معاملہ عطا فرمائے۔ شاہد بھائی کا بھی بیماری کا معاملہ اللہ نے حل کر دیا، ان کے صدقے، اس علاج کے صدقے، خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آنے والے تمام مریض، دیکھنے والے تمام مریض، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اتارتے ہیں تو اس کا پہلے علاج اتارتے ہیں، تو اس کا آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے واسطے دیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس جب بھی مریض آئے استخارہ کر کے آئے، اللہ سے مشورہ کر کے آئے کہ ڈاکٹر فہیم کو دکھانا ہے یا نہ دکھانا، اپنی مرضی سے نہیں آئے، ڈاکٹر فہیم کی مشہوری دیکھ کے نہیں آئے، ڈاکٹر فہیم کی ویڈیوز دیکھ کے نہیں آئے، دواؤں کے اثرات دیکھ کے نہیں آئے، وہ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے کہ ہمیں ڈاکٹر فہیم سے علاج کروانا ہے یا نہیں کروانا۔ اگر اس کو اجازت دیں، اللہ جی استخارے میں آ جائے، اللہ جی بھیجیں، صحابہ اکرام بھیجیں، مولا کائنات بھیجیں، اہل بیت بھیجیں، تو آپ ضرور آئیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شاہد بھائی کو، ان کے بیٹے بھی یہاں پہ تشریف فرمائے، وہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ جب یہ باپ بیٹے آئے تھے تو ان کے چہرے پہ تھوڑی سی ہماری ہلکی سی تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی، تو جب پہلی دفعہ آتا ہے انسان کو یقین نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ دھوکہ اتنا ہے، شاہد بھائی جیسے کا قصور نہیں ہے، آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ ہر بندہ پھر وہ رسی بھی سانپ لگنے لگتی ہے، آپ کی جو لسی ہے وہ بھی گرم دودھ لگنے لگتی ہے کہ منہ نہ جل جائے۔ ہمارے یہاں جھوٹ بہت ہے، دھوکہ بہت ہے، حالات اس طرح کے بنا دیے گئے۔ الحمدللہ خدا نبی کی مہربانی ہے، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ یا ڈاکٹر فہیم کی دواؤں کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ خدا نبی کی کا فیض ہے، بیماری دینا، شفا دینا، یہ اس ذات کا کام ہے، ڈاکٹر فہیم کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم کسی دوا کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے، مریض کہتے ہیں ہم اتنے دیں گے، آپ گارنٹی نہیں دیتے،
مگر یہ خدا نبی کریم کا معجزہ جاری ہے. اس معجزے کی ایک جھلک آپ کے سامنے. شاہد بھائی کو، ان کے بیٹے کو، کیمرہ مین محسن کو اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر فہیم اربلش کے ساتھ مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر عمرے اور دبئی پہ جانے کی تیاری ہے. اگلے ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر دعا کیجیے گا یا دوائیں تیار ہو جائیں, مریضوں کا کچھ برڈن کم ہو جائے. امراض بہت بڑھ گئے, ہر گھر میں شوگر کا مریض موجود ہے. بہت دل دکھتا ہے کہ ہمارے ملک کے خدا داد پاکستان کو کیا ہو گیا. پاکستان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.